بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، اور نارملی میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اس سیشن کے اندر شرکت کرنا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ ٹو ٹیک پارٹ، یو موسٹ ویلکم۔ ہمارے اسکرین کے اوپر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے۔ اور جو سوال ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کے بارے میں ہی ہو جس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، بلکہ حالات حاضرہ کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، آف کورس ادب احترام کے دائرے کے اندر رہ کر، اور کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو، یا جس میں دوسرے لوگوں کے لیے کوئی سوچ کا موقع ہو، تو وہ بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں، لائن کے اوپر کچھ کالر انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ایسا لگتا ہے ان کے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ بھی اس سیشن کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم، آپ حصہ لے سکتے ہیں، اور حالات حاضرہ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر آپ دیکھو کہ جدھر بھی ہیں لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک اپنا اسلحہ استعمال کر رہا ہے، اس کے ذریعے اسلحہ استعمال کرنے والوں کے کروڑوں کے نقصان ہیں، ملینوں ملینوں کے نقصان ہیں، کیونکہ ایک ایک اسلحہ، ایک ایک بم، ایک ایک میزائل، ایک ایک جو جہاز ہے، اس کے اوپر کتنے ملینز پاؤنڈز ہو، ڈالرز ہوں، یا دنیا کی جون سی بھی کرنسی ہو، مجھے تو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ تو جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، those people who research into these things, they will tell you. But the one thing all of us know in general is that they must cost millions. So if you've sent one missile or one bomb or one whatever it might be, I don't even know the names of all of them, you're losing 1 million, 2 million, 5 million, whatever it may be. So rather than wasting that, could you not have used those things in your own country to alleviate the suffering, alleviate the poverty, for education? So alleviate the suffering, poverty, for your education in the West here, on the loans that we have borrowed and the amount of debt that is on the Western countries. That means UK as well. It means the Americas as well. I know from reading many years ago that there's debts of billions and billions on them. Could that not have been alleviated? And those people who are being killed in those other countries where the missiles and the bombs and whatever is being thrown over there, most of the time that I have been reading over these 2 years, especially since the devastation that's been taken place in Gaza, most of the people who are affected, who are hurt, who are killed, who are injured, whose lives are cut short, most of them are civilians and the weak, who have no say in the government, who have no say in the policy, who have no intentions other than just getting on with their lives, having their food, doing some work, coming back home to a family. Other than that, they don't have much in life. And these poor people are the ones that will be blasted to smithereens. یہ بیچارے کہ جن کی زندگی اتنی ہوتی ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے فارمز کے اندر، اپنے کھیتوں کے اندر وہ جا کر وہاں کام کرتے ہیں. they'll be picking some olives, they'll be doing a bit of farming، تھوڑے سے اپنی کھیتی باڑی کر کے وہاں سے گھر لے کر اپنی فیملی کو کھانا کھلائیں گے، شام میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے فیملیز، اپنے دوستوں کے ساتھ. اور خاصتاً فلسطین کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ شام کو بیچارے، کافی سال پہلے جب ہم گئے تھے الاقصی، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ شام کو وہ سب، چونکہ موسم اچھا ہوتا ہے، تو وہ سب مرد ہوں، عورتیں اپنے پردے کے اندر وہ بیٹھی رہتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ان کے پاس
یہ سبز چائے کے یا ان کے قہوہ کے کپس ہوتے ہیں، وہ پیتے رہتے ہیں، آپس کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، having a nice talk between themselves, lovely family atmosphere. اور جو لوگ مسجد الاقصیٰ کے اندر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر کی نماز ہو جاتی ہے تو مسجد الاقصیٰ کے کمپاؤنڈ کے اندر، اس کے صحن کے اندر سب لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے دائرے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. they all sit in their small little circles. اور چونکہ اس وقت موسم بھی ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، the weather has cooled down a bit from the day and they've been working hard and they sit down and the small little circles all huddle together. The men in their circles, the women in their circles on another area, the children are playing around. These are the people who just want to get on with life. And then you have these huge weapons being thrown at them and blasting them in smithereens. جن بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ان کو جا کر آپ ظلماً ختم کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل کے حالات، اب ادھر جو ہے اسرائیل نے پنگا لیا ہے ایران کے ساتھ، ایران نے ان کے ساتھ، اب امریکہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے پچھلے چند دنوں سے، اور ادھر سے پاکستان کو اپنا خطرہ ہے. آج ایران نے today Iran has thrown some of its missiles or whatever you call them onto the American base in Doha in Qatar. اور قطر والے حالانکہ they try to be very neutral, اور الجزیرہ has played a very very positive role. Al Jazeera television and news has played a very very positive role in the Middle East conflict. غزہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا تو جتنا ہو سکا وہاں ظلم انہوں نے پوری دنیا کو بتائے کہ یہاں دیکھو فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ بہت سارے میڈیا نے اس کو چھپایا ہے. A lot of the media organization try to hide it or downplay it or give it a different twist. Lazy, lousy journalism from many of the media. But Al Jazeera, although it was warned from the highest echelons, they gave a good representation, and they had many of their media and journalists شہید. تو یہاں اگر دیکھو تو پورا یہ کھچڑی پک رہی ہے. ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وجہ کیا ہے، لیکن اتنی بات تو ہر ایک سمجھتا ہے. Everybody understands this much کہ killing of the innocent and the civilians and the weak and the elderly and those who are ill in hospitals, that is deplorable. That is despicable. جو مریض ہیں ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹروں کے اوپر، مشینوں کے اوپر وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو جا کر ظلماً ان کے اوپر بمباری کرنا، ہسپتالیں پورے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ختم کر دینا. جو کمزور ہیں، جو بوڑھے ہیں، چاہے مرد ہوں عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، بچے اب بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے اوپر جا کر گولی لگا کر snipers. And like the doctors come here and they're given evidence. Read Al Jazeera online. The doctors are given evidence that we were treating children who had sniper shots right in the head or right into the hearts. One bullet killed, which tells you they were aimed at. It wasn't just discriminate killing. اور پھر ابھی ریسنٹلی جب پوری دنیا کی توجہ اس طرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی طرف ہو رہی ہے، that's some people say that's a ploy in itself. کیوں کہ ادھر اب لوگوں کی توجہ غزہ سے ہٹ رہی ہے، فلسطین سے ہٹ رہی ہے. بھائی فلسطین کے اندر کوئی ظلم کم نہیں ہوا ہے. I was just reading the Al Jazeera newspaper today. 43 people who went to get aid were massacred. وہاں ان کو الجزیرہ آج کی نیوز پیپر دیکھ لو، آن لائن ان کا جو نیوز ہے،
ان کو اس بات کی لالچ دی گئی کہ آپ سب بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہاں جی ادھر اس علاقے کے اندر جاؤ، ہم آپ کو کھانا پینا دیتے ہیں۔ اور یہ کھانا پینا کس کی طرف سے؟ باقی جو لوگوں نے، چیریٹیز نے جو بھیجا ہوا ہے وہ الاؤ نہیں کرتے، جو ہم اسرائیلی اور امریکنز دیتے ہیں ہماری فاؤنڈیشن، وہ تھوڑا سا وہی اب وہ بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، starvation is kicking in. So they all went over there اور وہاں 43 آدمیوں کا آج کل کے اندر انہوں نے وہاں گولی مار کر ختم کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست مثال دے رہے تھے، one of my friends, he was given an example کہ جب کسی بکری اور بھیڑ کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو اگر کھلے میدان کے اندر چلے جائیں تو وہ ایک پکڑا جاتا ہے، ایک بھاگ جاتی ہے، ایک پکڑی جاتی ہے۔ One of my friends was given an example. He said, if you want to slaughter a sheep or a goat, if you went to an open field, one will run that way, one will run that way, one will run that way. So you won't have, it will be difficult to catch them. So what you do is you lure them into a space. ان کو آپ کسی طریقے سے پیار محبت سے ایک خاص جگہ کے اندر لے آئیں، بند کر دیں۔ اب جتنے مرضی ہیں وہاں آپ کی بھیڑ ہیں، بکری ہیں، اکٹھی آپ نے کی ہوئی ہے، اب بند کر دی وہ جگہ، وہ کدھر نکل نہیں سکتے۔ اب جتنی مرضی ہے ان کو ذبح کر دو، بڑی آسانی کے ساتھ ذبح کرتے جاؤ۔ ان فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے اسی طرح کیا ہے۔ That's exactly lured them that we're going to give you food، ہم آپ کو وہاں جاؤ کھانا دے رہے ہیں۔ وہ بیچارے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، کوئی اپاہج ہیں، some disabled، with the idea that they're going to be given food، وہاں گئے اور اوپر سے حکم ہوا کہ اب ان کو گولیوں کے ذریعے بھون ڈالو، and now burn them and massacre them۔ تو اس لیے حالات حاضرات کے اوپر اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ادھر جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے پاکستان نے تو بڑی ہی کارنامے کیے ہیں، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جس پریزیڈنٹ نے اب حملہ کیا ہے کہ سب کچھ، یہ جس نے تو وعدہ کیا تھا، ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آ کر جتنی بھی لڑائیاں ختم کروں گا، یہ تو عام نیوز ہے۔ اور سب سے بڑا حملہ اس نے کیا ایران کے اوپر، اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس کو پیس پرائز دے، نوبل پورے دنیا کسی نے ریکمینڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آپ کے پاکستان کے حکومت نے، ان کے جو آرمی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو نوبل پیس پرائز، جو خاص خاص آدمی پورے دنیا میں سے جس کو دیا جاتا ہے، ایسے کرتے ہوئے یہ ٹرمپ صاحب کو دیتے ہیں۔ وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ صحیح کیا نہیں کیا، لیکن حالات اس طرح ہیں کہ کچھ سمجھ ہو سکتا ہے کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمیں سیاست سمجھ نہیں آتی، اور چونکہ سیاست ہمارا میدان بھی نہیں ہے، پالیٹکس isn't a field that we can understand easily. But the events that are going on in the world, they are hurting, and it's important that we talk about them in the media. The social media, because of it, now you can't dampen the news. خبریں جب آپ کے پاس آئیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑائی اگر ادھر ہو رہی ہے تو ادھر سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ My point from all this is that although the conflict and the war and the fighting is taking place in different parts of the world, and sometimes politicians, when they notice there's a lot of pressure on one area، ایک جگہ کے اندر پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ کہیں بمباری کرو، یا کوئی حادثہ کر دو، یا پلین کریش ہو جائے، یا وہاں بلڈنگ گر جائے، یا وہاں کوئی حالات اس طرح آ جائیں، تو سب لوگوں کی نیوز کی وجہ سے توجہ ادھر جاتی ہے، اور جو اصل ظلم ہو رہا ہے آہستہ سے لوگوں کی توجہ ہٹ کر اس چھوٹے واقعے کی طرف چلی جاتی ہے۔
لیکن جہاں 55,000 people have been slaughtered اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو بھائی فلسطین کی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے. The conditions in Palestine haven't been sorted out yet. There's still massacres going on over there. So that's why ضروری ہے کہ جہاں اور اسٹیشنز اور میڈیا اس کے بارے میں خاموش ہو تو کم از کم ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کے بارے میں whether it's in Europe کہ یوکرین اور روشیا کے درمیان, whether it's in the African continent کہ whether DRC کانگو کے اندر ہو, یوگانڈا کے اندر ہو, نائجیریا کے اندر ہو, نیجر کے اندر ہو, all these countries, یا whether it's in the Middle East, یا whether it's in Asia, جس ملک کے اندر بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے. بہت کم لیڈر ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ آج کل کے جو مسائل ہیں وہ لڑائی کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتے, ڈپلوماسی اور ڈپلومسی کے ذریعے, سیاست کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں. I've heard of only a few leaders who say that if you want to solve things, then military option isn't always and isn't the only options. Diplomacy, dialogue, talking to each other, bringing solutions, these things can happen on an international level. میں تو بعض اوقات ینگسٹروں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ استاذ ہونے کے حیثیت سے as a teacher, sometimes we have two youngsters and they are upset with each other. دو ینگسٹر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں, اس نے اس کو کچھ بات کہی, اس نے اس کو کچھ بات کہی, یہ بھی ناراض وہ بھی ناراض. اس کا آسان طریقہ تیسرا آدمی آ کر بھائی اس کی بھی بات سنیں, let them vent their anger or listen to this person and find a solution. Or for my life, for almost 28 years of teaching, I have noticed that thousands of incidents within a very short period, it doesn't matter how grave and how big of an incident we've seen, that can be sorted out. And I sometimes say that if you can sort things out on this level, why can these people on a very intelligent, intellectual level, why can't they sort things out? Of course they can. It's that certain people don't want it solved. وہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. میں آخری بات کر کے پھر ختم کرتا ہوں. وہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں آپس کی بات چیت کے ذریعے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ حل ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ زور لگا کر اگلے کو ختم ہی کر دے. With pressure and push, we want to diminish and finish everything. And that's not how it should be in this 21st century. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں. We had the World War I and the II, and previous to that we had the Crusades, and previous to that I do know a little bit history. اس سے پہلے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. Hundreds of thousands of people have been killed. لیکن in this day and age, آج کل کی, with the technology we have and with the advancements that we have, it should be with dialogue. اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم کو ختم فرما, اور جو مظلومین ہیں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ ان تمام مظلومین کی تو مدد فرما, اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ظلم کرنے والوں کو سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے وہ رک جائے. اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما، اور ہر قسم کی ذلت سے، رسوائی سے، بدنامی سے، بے عزتی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔